بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ رمضان میں یہ 2 صدقے کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سب سے پہلا صدقہ یہ ہے کہ محترم ناظرین، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اس پوری روز زمین پر نظر ڈالیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، تو ایک عجیب مماثلت دکھائی دیتی ہے۔ زبانیں مختلف، رنگ مختلف، ملک مختلف، مگر دلوں کو خواہشات و حیرت انگیز طور پر ایک جیسی ہے۔ اگر انسان کے سینے میں 5 ایسی تمنائیں دھڑکتی ہیں جو اس کی زندگی کا محور بن جاتی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے ہاتھ خالی نہ رہیں، اس کے گھر میں فقر کا سایہ نہ آئے، بلکہ آسودگی اور فراوانی اس کا مقدر بنے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے دسترخوان پر کبھی نہ ہو، اس کی محنت رنگ لائے، اس کی جھولی کبھی خالی نہ رہے۔ پھر اس کے دل کی دوسری طرف یہ ہوتی ہے کہ سنگ دلی اس کے دروازے پر دستک نہ دے۔ وہ چاہتا ہے کہ محتاجی کا احساس اس کی پیشانی پر لکیر نہ بنے، بلکہ عزت اور خودداری کے ساتھ زندگی گزارے۔ تیسری خواہش، اور شاید سب سے زیادہ نازک خواہش، یہ ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو، دیواریں محبت کی گواہی دیں، دلوں میں الفت رہے، رنجشیں دم توڑ دیں، اختلافات ختم ہو جائیں، اور اس کے آنگن میں مسکراتیں بسی رہیں۔ چوتھی تمنا اس کی اولاد سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد سلامت رہے، فرما بردار ہو، خوش نصیب ہو، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اگر وہ ماں باپ کی طرح یہ دعا کرتا ہے کہ اس کے بچے کسی آزمائش کا شکار نہ ہو، تو ان کی صحت، ایمان اور کردار محفوظ رہے۔ اور پانچویں خواہش یہ کہ زندگی میں ایسی مصیبت نہ آئے جو اسے توڑ دے، ایسی آزمائش نہ آئے جو اس کی ہمت چھین لے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ آفات، بیماریوں، حادثات اور ناگہانی پریشانیوں سے محفوظ رہے۔ اب ذرا اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ جب رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے تو نیکیاں کا وزن کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی مقدس مہینے میں 2 ایسے صدقے ہیں جنہیں ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اگر عام دنوں میں صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور صدقہ جنت کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے، قبرستان کی تنگی کو کشادہ کر دیتا ہے، تو ذرا سوچئے جب وہی صدقہ رمضان میں دیا جائے گا، جب ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس کی تاثیر اور اس کی قبولیت کس قدر زیادہ ہوگی۔ یہی وہ راز ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس مبارک مہینے میں یہ 2 صدقے ادا کر لیتے ہیں تو گویا آپ اپنی ان 5 خواہشات کو اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ رزق میں برکت، تنگ دستی سے حفاظت، گھر میں سکون، اولاد کی سلامتی اور مصیبت سے نجات۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ہے۔ یہ صدقہ ان خزانوں کی کنجی بن جاتا ہے۔ اس لیے رمضان جیسے بابرکت مہینے میں ان 2 صدقوں کا اہتمام ضرور کیجیے، کیونکہ یہ عمل اللہ کو بے حد محبوب ہے، اور جو عمل اللہ کو محبوب ہو وہ بندے کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ رمضان آتے ہی فضا کیوں بدل جاتی ہے؟ دل نرم کیوں ہونے لگتے ہیں؟ آنکھیں نم کیوں ہو جاتی ہیں؟ مسجد کی رونق بڑھ جاتی ہے، تلاوت کی آوازیں گونجتی ہیں، دعاؤں میں سوز پیدا ہوتا ہے، مگر ایک سوال ہے کہ جو اکثر ہم خود نہیں پوچھتے، کیا صرف بھوکا رہنا ہی رمضان ہے؟ کیا صرف سحری اور افطاری کے درمیان کا فقہ ہی عبادت ہے، یا اس مہینے کا کوئی اور بھی تقاضا ہے، کوئی ایسا تقاضا جو ہمارے اندر چھپی ہوئی کمزوری کا نشانہ بناتا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، اس کی زندگی میں برکت آ جائے، لیکن
کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری ہی کسی عادات کی وجہ سے ہماری دعائیں راستے میں بند تو نہیں ہو رہی؟ کوئی ایسا دروازہ جو ہم کھولتے ہیں وہی دروازہ ہماری نیکیوں کو باہر نکال دیتا ہے۔ رمضان میں ہم صرف عبادت نہیں سکھاتا، رمضان ہمیں ضبط سکھاتا ہے، کنٹرول سکھاتا ہے، اپنے نفس کو لگام دینے کا ہنر سکھاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ ہمیں گناہوں میں مبتلا کرتی ہے، جو دل کو توڑتی ہے، رشتوں کو خراب کرتی ہے، محبتوں کو نفرت میں بدل دیتی ہے؟ وہ ہے ہماری زبان۔ ہاں، پہلا صدقہ جس کا رمضان میں خاص اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے زبان کا صدقہ۔ زبان کا صدقہ کیا ہے؟ یہ کہ ہم اپنی زبان کو غلط الفاظ سے روک لیں، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی عزت اچھالی، کسی کی غیبت کر لی، کسی سے جھوٹ بول دیا، کسی کو دھوکے میں دے دیا، یہ سب زبان کے ذریعے تو ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ہمیں تکلیف دی، ہمیں برا کہا، ہم پر زیادتی کی، ہم دل سے اسے معاف کر دیں، یہ بھی زبان کا صدقہ ہے۔ اور اگر ہم نے کسی کو اپنی زبان سے دکھ پہنچایا تو اس کے پاس جا کر سچے دل سے معافی مانگ لینا، یہ بھی زبان کا صدقہ ہے۔ رمضان کا روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ اور برے عمل کو نہ چھوڑے تو اللہ اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس فرمان میں کتنا گہرا پیغام ہے۔ منزل یہ ہے کہ روزہ تب مکمل ہوگا جب زبان بھی روزے میں شامل ہوگی، جب ہم فضول باتوں سے بچیں گے، جب ہم طنز طعنہ بہتان اور غیبت سے رکیں گے، جب ہم کسی کے دل آزاری نہیں کریں گے۔ سوچیے، اگر عام دلوں میں کسی کو معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے، اگر کسی سے معافی مانگ لینا ہی معافی کا سبب بن جاتا ہے، اگر دل صاف کر لینا رحمتوں کو کھینچ لاتا ہے، تو جب یہی عمل رمضان میں کیا جائے گا تو اس کی تاثیر کتنی بڑھ جائے گی۔ رمضان میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی زبان کو قابو میں لے آئیں، ہر برے الفاظ کو روک لیں، ہر دل دکھانے والی بات کو نگل جائیں، ہر نفرت بھرے جملے کو معاف کر دیں، تو ایسا صدقہ ہوگا جو سیدھا اللہ کے حضور پہنچے گا۔ زبان کا صدقہ صرف خاموشی رہنا نہیں بلکہ اچھا بولنا بھی ہے۔ کسی کو حوصلہ دینا، کسی کو دعا دینا، کسی کو اچھے الفاظ کہنا، کسی کے دل پر مرہم رکھنا، یہ سب زبان کا صدقہ ہے۔ آپ کا ایک نرم جملہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکتا ہے، آپ کی ایک سچی معافی کئی برسوں پرانی رنجش کو ختم کر سکتی ہے، آپ کا ایک معاف کرنا آپ کے اپنے لیے مغفرت کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ یاد رکھیے، دلوں کو زخم تلوار سے کم اور زبان سے زیادہ لگتے ہیں، انہی زخموں کا مداوا بھی زبان سے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ رمضان میں عہد کر لیں کہ نہ جھوٹ بولیں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ کسی کی بے عزتی کریں گے، نہ دل دکھائیں گے، جس سے غلطی ہوئی اس سے معافی مانگیں گے، جس نے آپ کو دکھ دیا اسے معاف کر دیں، تو یہ پہلا صدقہ آپ کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ صدقہ مال نہیں دیا جاتا، یہ دل سے دیا جاتا ہے، اس کے لیے جیب نہیں ظرف چاہیے، اور جب یہ ظرف رمضان میں کھلتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس میں سمٹنے لگتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وہ دعا جو برسوں سے قبول نہیں ہو رہی، اسی زبان کے صدقے کی وجہ سے قبول ہو جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر کا سکون اسی ایک معافی سے واپس آ جائے، ہو سکتا ہے آپ کی اولاد حفاظت اور اسی ایک ضبط زبان کی برکت سے لکھ دی جائے۔ تو رمضان میں اپنی زبان کو صدقہ بنائیں، اسے پاک کریں، اسے سچائی، نرمی اور معافی کا ذریعہ بنائیں، کیونکہ زبان کا یہ صدقہ اللہ کو بے حد پسند ہے، اور جب اللہ کسی عمل کو پسند فرما لیں تو وہ بندے کی تقدیر سنوار دیتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ انسان کا سب سے خاموش مگر سب سے طاقتور عضو کون سا ہے؟ جو وہ دکھائی نہیں دیتا مگر ہر فیصلے پر نظر انداز ہوتا ہے، وہ جو بولتا نہیں مگر زندگی کا رخ موڑ دیتا ہے، وہ جو روشن ہو جائے تو چہرے پر نور آ جاتا ہے، اگر طریق ہو جائے تو عبادتوں میں خشوع و خضوع باقی نہیں رہتا۔ رمضان میں ہمیں صرف بھوک اور پیاس کا احساس نہیں دلاتا
बल्कि وہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ ہم میں سے پوچھتا ہے تمہارا باطن کیسا ہے، تمہارا اندر کتنا صاف ہے۔ انسان بظاہر بہت نیک دکھائی دے سکتا ہے، لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، صدقہ دے سکتا ہے، مگر اگر اس کے اندر کوئی اندھیرا چھپا، کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض، وہ اندھیرا اس کی روحانی روشنی کو دھندلا دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دوسرا صدقہ شرعی ہوتا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں دوسرا صدقہ شروع ہوتا ہے۔ یہ صدقہ جیب نہیں، دل سے ادا ہوتا ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جو نظر نہیں آتا مگر آسمان تک اس کی تاثیر پہنچتی ہے۔ دوسرا صدقہ دل کا صدقہ، دل ہی نیتوں کا مرکز ہے، یہی محبت اور نفرت کا سرچشمہ ہے، یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور دور بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دل۔ اس فرمان میں کتنی گہرائی ہے، مطلب یہ کہ اصل اصلاح باہر کی نہیں اندر کی ہے۔ رمضان کا مہینہ اسی اندرونی اصلاح کا موسم ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو دراصل یہ صرف اعمال کی گنتی بڑھانے کے لیے نہیں آتا بلکہ دلوں کو صاف کرنے کے لیے آتا ہے۔ دل کے صدقے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو ہر قسم کی منفی کیفیت سے پاک کرے۔ اگر کسی کے خلاف برسوں پرانا کینہ دل میں رکھا ہوا ہے تو اسے نکال دے۔ اگر کسی کی کامیابی دیکھ کر حسد پیدا ہوتا ہے تو اس حسد کو دعا میں بدل دے۔ اگر کسی نے تکلیف دی ہے تو بدلہ لینے کی آگ کو معاف کر کے ٹھنڈک میں بدل جائے۔ یہ صدقہ مال سے نہیں دیا جاتا بلکہ خلوص سے ادا ہوتا ہے۔ یہ صدقہ اعلان کر کے نہیں دیا جاتا بلکہ خاموشی سے دل کے اندر ادا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو دل سے معاف کرتے ہیں حالانکہ آپ کے پاس بدلہ لینے کی طاقت موجود ہوتی ہے تو یہ دل کا صدقہ ہے۔ جب آپ کسی کی خوشی پر سچے دل سے خوشی ہوتے ہیں تو حالانکہ آپ خود آزمائش میں ہوں تو یہ دل کا صدقہ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی نیت کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں، دکھاوے اور رہاکاری سے پاک کر لیتے ہیں تو یہ بھی دل کا صدقہ ہے۔ سوچئے اگر عام دنوں میں دل صاف رکھنے کی اتنی فضیلت ہے تو انسان کی دعا میں تاثیر آ جاتی ہے، عبادت میں اخلاص آ جاتا ہے اور سینے میں نور اترنے لگتا ہے۔ تو جب یہی دل کا صدقہ رمضان میں ادا کیا جائے گا تو اس کی برکت کتنی بڑھ جائے گی۔ رمضان میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس مہینے میں اپنے دل کو حسد، بغض، کینہ اور نفرت سے پاک کر لیں تو گویا آپ نے اپنی روح کو دھو لیا۔ دل بیمار ہو جائے تو روحانی زندگی متاثر ہو جاتی ہے، نماز بوجھ لگنے لگتی ہے، دعا بے اثر محسوس ہونے لگتی ہے، قرآن کی تلاوت میں لذت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب دل صاف ہو جائے تو وہی نماز سکون بن جاتی ہے، وہی دعا آنسوں میں ڈھل جاتی ہے، وہی تلاوت دل کو ہلا دیتی ہے۔ دل کا صدقہ دراصل اپنے باطن کی صفائی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ رمضان ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے دل کا محاسبہ کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کیا میرے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، کیا میں کسی کی خوشی برداشت نہیں کر پاتا، کیا میں کسی کامیابی پر جلتا ہوں۔ ہاں جواب ہاں میں ہے تو یہی وقت ہے اس بوجھ کو اتار دیا جائے، کیونکہ یہ بوجھ صرف دوسروں کو نہیں سب سے پہلے ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ دل کا صدقہ وسعت قلبی ہے، یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانی چاہیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ جب آپ کسی کے لیے خیر چاہتے ہیں تو دراصل آپ اپنے لیے ہی خیر کے دروازے کھولتے ہیں۔ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو اللہ آپ کو معاف کرنے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ جب آپ اپنے دل کو صاف کرتے ہیں تو اللہ آپ کے نصیب کو صاف کر دیتا ہے۔ تصور کیجئے اگر آپ رمضان میں زبان کا صدقہ بھی دے دیں اور دل کا صدقہ بھی ادا کر دیں تو آپ کے ظاہر اور باطن دونوں پاک ہو جائیں گے۔
زبان میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور دل میں کسی کے لیے نفرت نہ رہے، یہ وہ حالت ہے جس میں بندہ اللہ کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، جس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس میں سکون اترتا ہے۔ تو اس رمضان اپنے دل کو صدقہ بنائیں، اس میں موجود دہر تریخی کو نکالیں، حسد کو دعا میں بدلیں، بغض کو محبت میں بدل دیجیے، کینہ کو معافی میں بدل دیجیے، کیونکہ دل کا یہ صدقہ اللہ کو بے حد پسند ہے، اور جب اللہ کسی بندے کو دل کو پسند فرما لیں تو اس بندے کی زندگی میں نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے تو گویا زمین پر رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا وزن بڑھا دیا جاتا ہے، گناہوں کی معافی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بندے کو اپنے رب کے قریب آنے کا سنہری موقع عطا کیا جاتا ہے۔ ایسے مقدس وقت میں اگر کوئی عمل اللہ کو خاص طور پر محبوب ہو جائے تو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا بھی آسان نہیں رہتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ رمضان میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ صدقہ اپنی اصل میں صرف مال نہیں دینا، بلکہ صدقہ خیر و بھلائی اور احسان کا نام ہے۔ صدقہ اللہ کی ناراضگی کو ٹھنڈا کرنا ہے، بلاؤں کو ٹالنا ہے، مصیبت کو دور کرنا ہے، اور انسانوں کو رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بیماری کو دور کرتا ہے، قبر کی تنگی کو کشادہ کرتا ہے، اور قیامت کے دن سایہ بن جاتا ہے۔ عام دنوں میں ایک چھوٹا کا صدقہ بھی اللہ کے ہاں اتنی عظمت رکھتا ہے تو وہ بندے کی تقدیر کے سخت فیصلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ سوچئے، جب عام دنوں میں صدقے کی یہ تاثیر ہے تو رمضان میں اس کی طاقت کتنی بڑھ جائے گی۔ رمضان اجر کے کئی گنا بڑھانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو نفل کی قدر و قیمت کا کیا عالم ہوگا اگر وہی صدقہ جو عام دنوں میں بلاؤں کو ٹال دیتا ہے رمضان میں دیا جائے تو اللہ کے قریب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ صرف مصیبتوں سے بچاؤ کا نہیں دیتا بلکہ دل کو نور سے بھر دیتا ہے، گھر میں سکون اتارتا ہے، اور زندگی میں ایک نئی روحانی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ یہی صدقہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے اور مغفروں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ 2 صدقے جن کا اہتمام رمضان میں کرنا چاہیے عام دنوں میں بھی اللہ کو محبوب ہے، لیکن جب انہیں رمضان کے مبارک ماحول میں ادا کیا جائے تو ان کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، ان میں برکت شامل ہو جاتی ہے اور ان کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔